أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. صدق اللہ العظیم. یہودیوں کی بعض کبھی حرکتوں شرارتوں کا پہلے بھی ذکر ہوا، گزشتہ آیت شریفہ میں بھی اشارہ ہوا، جبکہ ان کی بعض شرارتوں کا آج تلاوت کی گئی آیت مبارکہ میں بھی تذکرہ ہے. ارشاد فرمایا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ. یہود شرارتی قوم تھی، آپس کے اندر گفتگو کرتے ہوئے اپنی بعض گفتگو میں ہیر پھیر کرتے تھے، الفاظ کو گماتے براتے تھے، آج کے لفظوں میں ذو معنی بات کرتے تھے. مطلب کہ ان کی بات کا ظاہری مطلب تو ٹھیک ہوتا تھا، لیکن ان کے اندر کی نیت اور ہوتی تھی، باطن ان کا اور ہوتا تھا. ظاہراً ان کا جملہ قابل گرفت نہیں ہوتا تھا، لیکن حقیقت میں ان کے دل میں نبوت دشمنی تھی، دل ہی دل میں وہ توہین کر رہے ہوتے تھے. یہی منافقت ہے کہ ظاہری الفاظ اور ہوں، اندر کیفیت نیت اور ہو، ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ. منافقت انہی یہودیوں کی ایجاد ہے. منافقین بدنصیب انہی یہودیوں میں سے تھے، بلکہ منافقین کو کھڑا ہی یہودیوں نے کیا اپنے مقاصد کے لیے. تفصیلات کا موقع یہاں نہیں ہے، ذکر یہ ہو رہا ہے من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ. لوگوں میں سے یہودی ہیں جو تحریف کرتے ہیں کلمات کی اپنی جگہوں سے، گفتگو میں ہیر پھیر کرتے ہیں. مثال کے طور پر یقولون سمعنا، وہ لفظوں میں کہتے تھے سمعنا، ہم نے سنا، ہم نے سنا. اب ظاہراً تو بڑا صاف مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے سن لی، لیکن اندر مطلب یہ ہوتا کہ بس سنا ہی ہے، سن لیا. جس طرح ہمارے ہاں بھی کسی سے تنگ آ کر کہتے بس سن لیا میں، مطلب کہ سن لیا ہے، لیکن یہ لفظ اندر نہیں اترے، ان کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے آپ کی بات سننے کے بعد یوں کہتے تھے، اور پھر خاموشی سے ساتھ یہ بھی کہہ دیتے سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں، کریں گے اپنی. ساتھ یہ جملہ بھی بول دیتے واسمع غیر مسمع، واسمع غیر مسمع. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ایسا سنیں کہ سنوائے نہ جائیں، اور آپ ایسا سنیں کہ سنوائے نہ جائیں. حقیقت میں مطلب یہ ہوتا کہ آپ کی سارے سنیں اور کوئی بھی آپ علیہ السلام کو ستائے نہیں، کوئی بھی آپ کو غلط بول نہ بولے، غلط لفظ نہ آپ کو سننے کو ملے، لیکن حقیقت اور تھی. ظاہراً تو یہ تھا واسمع غیر مسمع، کہ آپ سنیں سنائے نہ جائیں،
کوئی آپ کی طرف غلط بات کی نسبت نہ کرے، ایسا لفظ نہ سنے جس سے آپ کو تکلیف ہو۔ حقیقت میں مطلب یہ ہوگا کہ آپ سنیں لیکن ایسا کہ سنائے نہ جائیں، الیاذ باللہ آپ بہرے ہو جائیں۔ اب بہرا بھی تو کسی کی نہیں سنتا، جو مرضی کچھ کہے اس کے کانوں کے اندر نہیں اترتی، تو حقیقت میں توہین اور بے ادبی تھی۔ پھر یہ بھی کہتے راعنا، آپ علیہ السلام سے بات چیت کرتے ہوئے بار بار کہتے راعنا راعنا۔ اب بظاہر مطلب تو یہ ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، پھر سے ارشاد فرمائیے، لیکن راعنا کو تھوڑا کھینچ کر بولتے راعینا، مطلب غلط ہو جاتا اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ بے ادبی اور توہین کرتے ہوئے۔ تو فرما یہ ہیں یہود کی شرارتیں، یہ ہیں ان کی کبھی حرکات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نفع اٹھانا چاہیے تھا، ہدایت لینی چاہیے تھی، لیکن جب منافقت ہو کہ ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ، اور جب لفظوں کا ہیر پھیر کر کے آپ کی توہین اور بے ادبی ہو تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ہدایت مل جاتی اگر صحابہ کرام کی طرح مزاج بناتے، یوں کہتے وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا، یوں کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہماری بات کی طرف توجہ فرمائیے، وانظرنا، اور ہماری طرف بھی نظر کرم فرمائیے۔ کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو اس کی تفصیلات بھی پوچھتے۔ سننے اور اطاعت کرنے کا عہد کرتے، یہ الفاظ نیت سے زبان سے بولتے، لکان خیر لہم واقوم، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور درست ہوتا، اس سے ان کو نفع ہوتا، ہدایت ملتی۔ ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن جو کفر اندر بھرا تھا اس کی بسبب اللہ نے ان پر لعنت کی، اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیا، اب یہ حق و ہدایت کو قبول نہیں کر سکتے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، اسی لعنت اللہ کی رحمت سے دوری اور انہی بے ادبیوں کے بسبب یہ نہیں ایمان لائیں گے، ہاں تھوڑے سے۔ بعض یہود کو جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی توفیق ہوئی، اللہ کی طرف سے دگنے اجر ملے۔ کل ملا کر بات یہ ہے کہ چلاک ہونا، لفظوں کا ہیر پھیر کرنا، زیادہ باتیں کرنا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اطاعت کا عزم ہو، خاموش رہے، سنے، لفظوں کو دل میں جگہ دے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ بے ادب نہ ہو۔ بے ادب کو ہدایت نہیں ملتی، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔